تک چھوڑوں تو 5 منٹ اور پڑھ لوں گا زیادہ سے زیادہ. میری شہزادی راضی ہو. شاباش و سعید, شاباش و میرا پتر, جوان پتر ہے میرا, آتا جو دنیا کو کھلاتی رہی ہے, خود پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہے. سعید بیٹا تو میں نے اتنا سنیا لاہور شیخو پورا میرا پتر چیلنج رو کے آکھے ہی تو میں ایک جملہ آکھن لگا تے لب نہیں مجلسہ, میں شاید ہی کسی مہینے سے جاکھے ہوئے, میرا دل نہیں ہوتا میں کوئی سخت گل کراں. اس انداز میں پالا ہے دین کو ختیجہ نے. شاب ابی طالب میں 3 دن کے بعد 1 گلاس پانی ختیجہ کے حصے میں آتا تھا. کون سمجھ آئیے میں کی پڑھے؟ لالا جی سلام ہے اس ماتم, اللہ اکبر, وہ میں 1000 شوکت قربان کر دے. بادشاہ جی مجھے معاف کر دیجئے گا, جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنا آپ نے مجھے سنا ہے, میں خوش آمد کروں مجھے روز نماز کا ثواب ہی نہ ہو. اس ذکر کی قسم ہے, میں آپ کی طبیعت جانتا ہوں, آپ سخت نہیں سن سکتے. یہ مناقب ہے, ذکر حسین ہے میرے سر پہ, مجھے 28 برس کی روزہ داری کا ثواب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اتنی کمزور ہو گئی تھی ختیجہ, ختیجہ کے چہرے پہ آنکھیں نظر نہیں آتی. یہ صلہ ہے اسلام پالنے کا. شاباش, یہ ہے, یہ حق ہے اس جملے کا, یہ حق ہے. ختیجہ کے چہرے پہ آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھی, ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں, گوشت رہا نہیں تھا, آنکھیں اندر دھس گئی تھی. اللہ اکبر, واہ سید واہ, میں 1000 شوکت قربان کر دیا تیری سخت و نوید شاہ. کیا بات ہے تیرے ہنجواں دی. لو جی آخری جملہ, ختم ہوگی مجلس. کافر پتھر مار رہے تھے محمد کو. او میں صدقے سید جو ہے, ہمیں چھوٹی بطول کا بھی یہی حال تھا, 4 سال کی ختیجہ کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. معاف کر دینا, مجھے پتہ ہے اگلا جملہ بڑا مشکل ہے, تھوڑا وقت ہے. ایک جملہ میں بابا جان آپ کی دعا سے پڑھنا چاہتا ہوں. آخری جملہ, پتھر مار رہے تھے کافر رسالت معاف کو, لہو لہان محمد گھر آ گیا. میں بابا جان سے لے کے آخری عزادار تک, باہر والے دروازے پہ اکبر تک کہہ رہا ہوں, جس بندے کی ماں شیعہ ہے نا, اسے حسین کی نانی کا واسطہ وہ ایک بار ہاتھ ضرور مارے گا, باقیوں کی اپنی مرضی ہے. زخمی محمد گھر آ گیا, پتھر بھی گھر آ گئے. پڑھ گیا ہوں میں مسائب, میں جاوید انکل مسائب پڑھ گیا جی. حوصلہ سعید, حسین دا واسطہ میرا پتر جی. منظور صاحب کدے نہ لوگو, میں صدقے جاواں. علی عمران پتر جیون تیرے جی, میں صدقے. حسن دیاں حیاتی من بیڑی براوستے رہو. نونی پتر میں پڑھیا زخمی محمد, لہو لہان محمد گھر آ گیا, پتھر بھی گھر آ گئے. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. نبی شاہ جی تسی بھی سید ہوتے, سمجھ میں بھی ایڈے سردار سید آدھے بیٹھے نے. قرآن دی قسم میں تساں گل نہ کیتی ہوندی تے میں گل نہیں سی کر رہی. ہن میں مرداں میں دسو میں کی کراں. گھر کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی اسلام پالنے والی. گھر کے حوصلہ سید, حوصلہ. گھر کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی اپنی چادر میں اسلام پالنے والی. سہمی ہوئی ختیجہ کے قدموں پہ بیٹھی تھی 4 سال کی بیٹی, اور ماں سے پوچھ رہی تھی میرے بابا کو کیوں مار رہے. وہ میں صدقے 4 سال کی بطول ماں کے قدموں سے لپٹی بیٹھی تھی اور پوچھ رہی تھی اماں یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں. ختیجہ کہہ رہی تھی یہ دین پالنے کا صلہ ہے, یہ شریعت سکھانے کا صلہ ہے, یہ کلمہ پڑھانے کا صلہ ہے, یہ قرآن سمجھانے کا صلہ ہے.
زخمی ہو گیا محمد، اتنا زخمی ہو گیا محمد، مورخ کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک رسول خون میں ڈوب گئے۔ خدیجہ کی طاقت جواب دے گئی، خدیجہ اٹھی، بطول مجھے معاف کر دینا، میں دروازے پہ جا رہی ہوں، اماں وہ پتھر مار رہے ہیں، تم دروازے پہ جا رہی ہو۔ خدیجہ نے جملہ جی وہ فکر پھر ہے سہمی ہوئی گھر کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، چادر میں دین پالنے والی خدیجہ، 4 سال کی بیٹی نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ خدیجہ نے کہا میں بیٹا دروازے پہ جا رہی ہوں، پتھروں کی رفتار بتا رہی ہے تیرا بابا نہیں بچتا، اور اگر تیرا بابا نہ بچا تیرے باپ کے بعد میں نے کیا جینا ہے، اگر تیرا بابا نہ بچا تو محمد کے بعد کیا مزہ ہے جینے کا۔ خدیجہ دروازے پہ آ گئی، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جو سب سے بوڑھا کافر تھا وہ دروازے پہ آ گیا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، سارے کافر رک گئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا خبردار اب کوئی بندہ پتھر نہیں مارے گا۔ کافروں نے کہا تو نے تو کہا تھا آج علی قریب نہیں ہے، آج ہر حال میں محمد کو قتل کر دیں گے، اب تو کہہ رہا ہے پتھر نہیں مارنے، کیوں نہیں مارنے، ہم تو تلواریں بھی لے کے آئے۔ اس نے کہا تم جوان ہو، تمہیں عرب کے رواج کا پتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں عرب میں یہ رواج ہے اگر ہم کسی بندے کو مارنے اس کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے۔ بس ہے میں پڑ گیا، میں منبر چھوڑنے لگا، بندہ ہو کوئی نہیں شیعہ جنہیں ہاتھ نہیں ماریا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں عرب کے کافروں میں یہ رواج ہے اگر ہم کسی بندے کو مارنے جائیں اور اس کی زوجہ دروازے پہ اسے بچانے کے لیے آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ کافر واپس چلے گئے، خدیجہ بیٹی کے پاس آ گئی، بیٹی نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں یہ جو میرے باپ کو مارنے آئے تھے انہوں نے مارا کیوں نہیں؟ خدیجہ نے کہا بتا رہے تھے کافروں کے ہاں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے نا اور اس کی زوجہ دروازے پہ بچانے چلی جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ 4 سال کی تھی خدیجہ، 9 سال تک باپ کے گھر میں رہی، ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اگر کوئی کسی کو مارنے آئے نا اور دروازے پہ اس کی بیوی آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے۔ 9 سال شوہر کے گھر میں رہی، ذہن میں یہ بات رہی اگر کافر مرد کو مارنے آئے نا اور اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے۔ پوری 18 سال 2 مہینے 4 دن کی تھی بطول، یا ایک دن اچانک 40 بندے، 8 تازیانے، ڈھیر ساری لکڑیاں، آگ لگانے کا سامان، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا دروازہ، کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں، یہ سامان لے کے بندے علی کے دروازے پہ علی کو مارنے آ گئے۔ بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا، ماں نے منٹ اور پڑھن دیتے ہو، ادھا منٹ مسرت و ویر ہے میرا، اجازت ہے علی عمران۔ بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا، عربوں میں رواج ہے کسی مرد کو مارنے آئے اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے۔ بطول نے سوچا یہ تو کافر تھے اب تو مسلمان آئے ہوئے ہیں، یہ سوچ کے دروازے پہ چلی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے جلتی ہی لکڑیوں سے مارا، کسی نے ٹوٹے ہوئے دروازے سے مارا۔ محمد کی بیٹی زمین پہ جا گری، آواز آئی ابو الحسن اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی